شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. محترم حضرات، میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جن کو اللہ نے قرآن کی مجلس میں بٹھایا ہے، قرآن کھڑ کر سنایا بھی، پھر قرآن سمجھنے کے لیے بٹھایا بھی. تو ہمارے پاس تقریباً آدھا گھنٹہ تو پکا ہے یا 35 منٹ ہیں، جس میں ہم سورہ نساء کی آخری آیتیں، پھر سورہ مائدہ کی کچھ آیتیں انشاءاللہ ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے. یہ پارہ ہے جو شروع ہوتا ہے لا يحب اللہ الجہر، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، وہاں سے پارہ شروع ہوتا ہے. تو وہی پارہ 6واں پارہ تراویح میں پڑھا گیا، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اس میں اللہ تعالیٰ یہ بات بتاتے ہیں کہ پہلے تو کسی آدمی میں برائی کو ہم دیکھیں تو اس کا چرچا نہ کریں. تو کسی کے اندر کوئی برائی دکھی، کبھی ایسا ہوتا ایک آدمی کوئی برائی کرا، پتہ نہیں اللہ کے پاس توبہ کر لیتا، اللہ معاف کر دیتا، لیکن لوگ معاف نہیں کرتے. اللہ کب کی معاف کر ڈالا رہے گا اسے، لیکن لوگ بولتے رہیں گے. کب تک بولیں گے؟ یا تو انہیں راما راؤ قبرستان کو جانا یا تو ویسر پڑے قبرستان کو جانا. تب بولیں گے شیخ صاحب اچھے آدمی تھے، ارے یہ چنو زندہ رہے تو بولنا نہیں. وہ کب بولیں گے؟ مرے بعد بولیں گے. تو جب تک وہ آدمی زندہ رہتا اسے تانا دیتے رہتے، حالانکہ انہیں پتہ نہیں کتنی بار اللہ کے سامنے استغفار کر لیا ہے، کتنی مرتبہ توبہ کر لیا ہے، اللہ نے اسے معاف کر دیا ہے. تو کسی کے اندر کوئی برائی دکھے تو اس کا چرچا نہیں کرنا چاہیے، مگر یہ کہ کوئی دینی مصلحت ہو. دینی مصلحت کیا ہے؟ کوئی عقیدہ بگاڑنے والا ہے. ہمارے پاس بھی رتی لوگ ہیں، بچوں کو گمراہ کرتے رہتے، بیٹھ کو ایسا کرو ویسا کرو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، نوجوانوں کو غلط عقائد، غلط نظریات، رانگ عقائد بچوں کے ذہن میں زہر بھرتے رہتے. تو ایسے آدمی کے تعلق سے ہم بول سکتے کہ بے دیکھو اس کے قریب مت بیٹھو، اس کے ساتھ مت جاؤ، تمہارے عقیدے کو بگاڑ دے گا، تمہیں غلط راستے پر لے جائے گا. اگر ایسا ہے کسی آدمی میں تو ہم بول سکتے ہیں. یا اس کے علاوہ کھلے عام کوئی برائی کر رہا ہے، کوئی شرابی ہے، کوئی ڈرگس یہ کرتا ہے، تو ویسے آدمی کے تعلق سے بول سکتے ہیں. قرآن نے بھی کہا ہے نہیں، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹے، ابو لہب برباد ہو، اس کی جورو حمالۃ الحطب. یہ کب تک؟ قیامت تک بچے سورہ لہب پڑھیں گے. تو جو آدمی اگر اس طرح کا ابو لہب کے جیسا کوئی آدمی ہے تو وہ آدمی کے تعلق سے بول سکتے ہیں. یہ تو برائی کا ارتکاب ہی ممنوع ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کیا بولے؟ اللہ کے رسول، میرا ایک پڑوسی ہے، مجھے بڑا ستاتا ہے. کیا بولے انہوں؟ ایسے رہتے ذرا پڑوسیاں بڑا ستاتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، ان سے کہا ایسا کرو، تمہیں اپنے گھر کا سارا سامان نکال کو گلی میں ڈال ڈالو. تو صحابی ویسے ہی کرے، پورا گھر کا سامان نکال کو لاگو کا کر ڈالے، گلی میں ڈال دیے. اب ہر آنے والا وہاں سے پوچھتا، کیا بھئی پورا سامان تمہیں لا کو باہر ڈال ڈالے نا؟ نہیں، میرا انہیں بازو گھر والا مجھے ستاتا. تو حالت ایسی ہو گئی، جو صاحب تنگ کر رہے تھے وہ خود آ کے بولے نہیں بھئی تمہیں اندر لے جاؤ سامان، آئندہ سے میں نہیں ستاتا. تو ایسا کبھی ہو سکتا ہے، کبھی اس آدمی کے لیے ہے جو اچھا ہو، لیکن کسی کی فطرت ہی غلط ہو، تمہیں سامان کا ڈالے تو انہیں اچھا ہوتا نہیں، اچھا کرا ڈالا اسے یہاں سے چل جا بولتا. تو بہرحال آدمی کی فطرت کیا رہنا، ذرا غیرت رہنا، ذرا شرم رہنا، ذرا حیا رہنا، ایسے لوگ اچھے ہو سکتے ہیں. تو اس آیت میں لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول من ظلم، یہی بات کہی گئی.
اس کے بعد کوئی شخص کوئی ظلم کرے تو اس کا بدلہ لینے کی اجازت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، شریعت میں ہے۔ کوئی آدمی آپ کو ایک مار مارتا ہے تو ایک مار پلٹا کے آپ مار سکتے ہیں، ہاں۔ تو اسی لیے حدیث میں کہا گیا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، المستبان ما قال فعل البادی ما لم يعتد المظلوم۔ آپس میں گالی گلوچ کرنے والے دو آدمی جو کچھ کہیں گے اس کا گناہ پہل کرنے والے پر ہے۔ مطلب ایک آدمی نے کسی کو گالی دی، اس کے جواب میں وہ کیا دعا دے گا؟ وہ کیا بولے گا؟ وہ کیا بولے؟ کسی کو ہمیں گالی دیے تو سامنے والا ہم نے کیا دیتا؟ دعا دیتا، انہیں بھی گالی دیتا۔ ذرا بڑھ کر رہا تو شیر کو سوا شیر کا حساب دیتا، ہمیں اسے دیے تو انہیں ہمارا پورا خاندانی گناتا، تمہیں تمہارے انو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ وہ تو اگر دو آدمی گالی دیتے ہیں تو گناہ پہلے گالی دینے والے پر جائے گا۔ کیوں؟ انہیں نہ ریزن بنا، انہیں نہیں دیا تو انہیں نہیں دیتا تھا۔ یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، المستبان ما قال فعل البادی ما لم يعتد المظلوم۔ اب جو دوسرا گالی دیا نہیں، انہیں اتنی گالی دینا جو پہلے والا دیا، انہیں بڑھ کو دیا تو پھر اسے پکڑ، اب اسے پکڑ ہوگی۔ وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلها فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ۔ لیکن اسلام میں کہتا ہے سامنے والا اگر گالی دے تو آپ گالی نہ دیں، بولے کہ وہ اس کا ظرف ہے، یہ ہمارا ظرف ہے، وہ اس کا سلوک ہے، یہ ہمارا سلوک ہے۔ اگر آپ اسے معاف کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ، اچھا بدلہ آپ کو دے گا۔ اس کے بعد کچھ اور باتیں بنی اسرائیل کے تعلق سے بتائی گئیں، کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ساتھ کیا، طور پہاڑ اٹھا لیا ان کے سروں پر، ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے بات کی آیتوں میں بتلائی ہیں۔ اس میں سے جو مختصر ہے یہی باتیں میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی غلط عادتوں کے بارے میں بتایا، وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، یہودی سود کھاتے تھے۔ یہ جو راجستانی ہیں، یہ جو ماروڑی سود کھاتے نہیں، ویسے ہی یہودیوں کی عادت تھی، وہ صرف سود کھاتے تھے، وڈی کھاتے تھے، اسی پر جیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی کے تعلق سے بہت ساری باتیں یہاں بیان کی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بات بتائی، وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ، بہت سارے رسول ایسے آئے ہیں جن کی باتیں ہم نے آپ کو بتا دی ہیں۔ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، بہت سارے ایسے رسول آئے جن کے بارے میں ہم نے آپ کو نہیں بتایا۔ تو جن نبیوں کے واقعات باتیں قرآن میں بیان ہوئی ہیں وہ کتنے ہیں؟ میں اس سے پہلے بولا ہوں 25 یا 24 نبی اور رسولوں کی باتیں قرآن میں ہیں۔ آدم علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام۔ صالح علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا؟ ہاں ذرا زور سے بولو بیٹا، جب کریکٹ جاؤ زور سے بولنا، ماشاءاللہ۔ یہی بچے بولیں گے مجھے معلوم ہے، اسی لیے ان سے پوچھتا ہوں۔ تو صالح علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا؟ کیمل، اونٹنی۔ اچھا، ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب، یوسف، ایوب علیہ السلام کس بات کے لیے مشہور ہیں؟ صبر کے لیے۔ ماشاءاللہ پورے جواب انہوں نے بولتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے بچوں کو اچھا مستقبل دے۔ اللہ تعالیٰ وہ ماں باپ جو ایسے بچوں کو پالتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم عنایت فرمائے، آمین۔ شعیب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، یونس علیہ السلام، داؤد، سلیمان، الیاس، یلیسع، زکریہ، یحییٰ، عیسیٰ، ذوالکفل، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ انبیاء ہیں۔ لیکن جتنے انبیاء آئے ہیں تو
24,000 انبیاء ہیں جیسے بتایا گیا، لیکن قرآن میں کتنا ذکر ہے؟ 24 یا 25۔ کبھی 8,000 انبیاء کا بھی ذکر ہے۔ الگ الگ باتیں محدثین نے، پہلے لوگوں نے بیان کی ہیں کہ کتنے انبیاء دنیا میں آئے تھے۔ اس کے بعد کچھ اور باتیں یہاں بتائی گئی ہیں کہ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق۔ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے تعلق سے کہا کہ تمہارے دین کے معاملے میں غلو نہ کرو۔ غلو بولے تو کیا؟ غلو، ہاں غلو بولے تو معلوم آپ کو؟ کسی کو معلوم ہے؟ پورے علماء بیٹھے ادھر۔ غلو بولے تو کیا؟ ہاں نہیں، غلو نہیں، ملاوٹ نہیں، آپ خریف کریں۔ غلو بولے تو ایک مقام حد سے بڑھا دینا، جیسے بولتے ہیں اللہ کے پلڑے میں وحدت کے سوا کیا ہے، جو لینا ہے لے لیں گے مدینے والے سے۔ کیا بولتے ہیں؟ اللہ کے پاس کیا ہے بھئی، کیا لینا ہے تم کہاں سے لے لیں گے؟ ہمیں مدینے سے۔ تو اللہ کے نبی کا مقام کیا کر دیے؟ اللہ سے بڑھا دیے۔ جیسے ذرا مسجدوں میں لکھتے نہیں اللہ محمد، ایسا نہیں لکھنا بولتے۔ اللہ کا مقام اپنی جگہ ہے اور اللہ کے رسول کا مقام اپنی جگہ ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ۔ غلو اسی طرح یہ صوفیہ بھی بولتے۔ صوفیہ کیا ہے؟ وجد، مستی۔ صوفیہ مستی میں آ جاتے۔ صوفی معرفت کے اندر اتنا گہرا ہو جاتا، اب اسے اللہ کے رسول کی ضرورت پڑتی نہیں کرتے، انہیں ڈائریکٹ اللہ سے لطاف۔ صوفی کیا کرتا ہے؟ ڈائریکٹ ہو جاتا انہیں، اب اللہ کے رسول کی رسالت کی اس کی ضرورت نہیں، ڈائریکٹ کیا لینا ہے تو بھی اللہ سے لے لیتا۔ اللہ المستعان کیسا ہوتا؟ تو یہ صوفیوں، جو غالی صوفیہ ہوتے ہیں، یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو غلو اللہ تعالیٰ نے اسے ناپسند کیا۔ غلو کی مثال آپ سنیں، جیسے لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، کبھی کہہ دیا کہ یہ خود اللہ ہیں۔ اب ہمارے بچے جو کانوینٹوں میں پڑھتے ہیں، عیسائی اسکولوں میں پڑھتے ہیں، وہ اسکول میں جائیں گے تو وہ یسوع کرسٹ کا وہ جو اسٹیچو رہے گا مریم کا، وہاں پریئر ہوتا ہے، سارے بچے ان کو بائبل پڑھایا جاتا ہے، ہلولیا کے نعرے لگتے ہیں۔ تو بچوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ساری چیزیں شرک ہیں، ساری چیزیں شرک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہی بات کہی، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی امی کے بارے میں کہا، انہیں رسالت اور بندگی کے مقام سے اٹھا کر الوہیت کے مقام پر فائز کر دیا، کہ کہا کہ کرسچنوں کے پاس 3 اللہ ہیں۔ کتنے؟ 3، ٹرینیٹری، کیا بولتے ہیں اسے؟ تثلیث، عقیدہ تثلیث بولتے ہیں۔ کہا کہ عیسیٰ بھی اللہ ہیں، عیسیٰ کے امی بھی اللہ ہیں، اور ایک اللہ ہے جو ہے، تینوں مل کر ایک ہوئے۔ تو آج تک نہ عیسائیوں کو یہ سمجھ میں نہ آیا، نہ وہ کسی کو سمجھا سکے۔ اب کسی نے پوچھ لیا، اچھا عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی امی آنے سے پہلے ایک اللہ ہی تو تھا، اچھا جب وہ کرتا تھا تو یہ دونوں کیا کرتے تھے؟ تو عجیب بات تھے، کسی کی سمجھ میں نہیں آیا۔ اچھا تینوں میں پاور کسے زیادہ ہے؟ وہ بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ غلو اسی کو کہتے ہیں، کسی کا مقام حد سے بڑھانا۔ جیسے کسی نے علماء اور دانشوروں کو رب بنا لیا، جیسے بہت سارے لوگ ہیں، مفتی صاحب کیا فتویٰ دیے، وہ قرآن میں کیا بھی رہو، حدیث کچھ بھی بولے، لیکن مفتی صاحب کا فتویٰ اٹل ہے۔ یہ بھی غلو ہے، یہ بھی غلو ہے۔ صرف حلال اور حرام کرنے کا حق شریعت بنانے والے کو ہے۔ اللہ تعالیٰ ہے جو کسی چیز کو حلال اور حرام کرتا ہے، یا نبی کی زبانی کرواتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو شریعت میں غلو ہرگز پسند نہیں ہے، اس کو ہرگز پسند نہیں کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ایک اور چیز یہاں بیان ہوئی ہے، سورۃ المائدہ، یہاں تک سورہ نساء کی آیتیں ختم ہوتی ہیں۔ سورہ نساء کے آخر میں پھر وہی مسئلہ، وراثت کا مسئلہ پیش کیا ہے کلالہ کے بارے میں۔ اس سے پہلے بھی ہم نے کلالہ کے بارے میں پڑھا ہے۔ کلالہ بولے تو کون بولیں گے؟ وراثت میں کلالہ ایک مسئلہ ہے، سورہ
اس میں آخر میں سورہ نساء کے آخر میں اس مسئلے کا ذکر کیا گیا ہے. ایسا اس مرنے والے کو کہا جاتا ہے جس کا باپ ہو نہ بیٹا. ایک ایسا آدمی مرا ہے جس کا باپ بھی نہیں ہے, جس کا بیٹا بھی نہیں. اب اس کی پراپرٹی کہاں جانا؟ کون لینا اس کی پراپرٹی؟ بہن ہے. بہن کو کتنا ملتا؟ عام طور سے آدھا حصہ ملتا ہے. پھر آدھا حصہ کہاں جانا؟ تو یہ کلالہ بڑا ایک مسئلہ تھا. پھر یہاں بھی انہوں نے ذکر کیا ہے. تو وراثت کے مسائل کو سمجھنا سیکھنا ضروری ہے. اس کے بعد سورۃ المائدہ، یہ سورت ہے. مائدہ کا اصل معنی کیا ہے؟ نساء کا معنی تو بولا میں، لیڈیز، عورتیں. مائدہ کا معنی کیا معنی بیٹا؟ معلوم رہنا نا بیٹا. قرآن کی صورتوں کا معنی، صورتوں کی ترتیب کم از کم معلوم ہونا چاہیے. مائدہ کا معنی دسترخوان. اب معلوم ہوا کہ ہمیں پہلے معلوم کرتے ہیں دسترخوان بولے تو ماشاءاللہ. ہاں تو مائدہ کا معنی کیا؟ دسترخوان. انگلش میں کیا بولیں؟ کیا تو الگ نام ہے بیٹا انگلش میں؟ ہاں ڈائننگ ٹیبل بولو، اچھا ہے. ہاں تو اس میں دسترخوان کیوں بولتے ہیں؟ اس سورت کے آخر میں وہ عیسیٰ علیہ السلام کی اس بات کا ذکر ہے کہ لوگوں نے کہا کہ عیسیٰ ہم اس وقت ایمان لائیں گے جب آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان نازل ہونا، اس میں اچھے اچھے کھانے رہنا، ہمیں سب کھانا، اس کے بعد ہمیں مانیں گے تمہیں اللہ کے نبی بول کو. تو انہوں نے اس طرح کی فرمائش کر دی تھی، اسی کا ذکر اس میں ہے. اسی لیے اس سورت کا نام کیا ہوا؟ مائدہ، دسترخوان. ہاں تو کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو عہد و پیمان پورے کرو. کسی سے کوئی بھی آپ لوگ پرومس کرتے ہیں، عہد و پیمان پورے کرتے ہیں، اسے فلفل کرنا چاہیے، اسے پورا کرنا چاہیے. وعدوں سے مکرنا نہیں چاہیے. وعدے توڑنا، عہد و پیمان کو توڑنا، یہ کس کی نشانی ہے؟ منافق کی. ماشاءاللہ دیکھیں، منافق ہے جو وعدے کرتا ہے، وعدوں سے مکر جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا احلت لکم بہیمۃ الانعام. اللہ تعالیٰ نے 4 ٹانگوں والے جانوروں کو تمہارے لیے حلال کیا ہے. اب جتنے بھی 4 ٹانگوں والے سب حلال ہے کہ کہاں 4 ٹانگوں والا ملا جانور ذبح کر ڈالو حلال بول کو؟ نہیں. اس میں کتنے جانور حلال ہیں؟ بہیمہ کا اصل معنی 4 ٹانگوں والا جانور ہے، اس کو حلال ہے. تو اس میں کتنے ہیں؟ اونٹ، گائے، بکری، بھیڑ، یہ سارے ہیں. اور یہ ان کے چال میں نرمی ہوتی ہے. اور یہ نر اور مادہ ملا کر 8 قسم ہوتے ہیں، میل اینڈ فیمیل 8 قسم کے ہیں. اور اسی طرح کچھ جانور ہیں وائلڈ اینیملز، جو وحشی جانور جسے ہم کہتے ہیں. ہرن ہے، حلال ہے. نیل گائے، وہ بھی حلال ہے. تو اسی جانوروں کا ذکر ہے، تو اس کے احکام بیان کیے گئے ہیں. اور کچھ جانور ہیں جو اپنے اس سے شکار کرتے ہیں، اپنے جسے کہا کہ اپنی کونچلی سے، اپنی کچلی دانت سے اپنا شکار کرتا ہے. تو جیسے شیر ہے، حلال نہیں. چیتا ہے، کتا ہے، بھیڑیا ہے، یہ ایسے جانور ہیں جو یہ ساری چیزیں حلال نہیں ہیں. اس کے یہ بتائے گئے. اسی طرح وہ پرندہ ہے جو اپنے پنجے سے شکار کرتا ہے، تو وہ بھی حلال نہیں ہے. جیسے شکرا ہے، باز ہے، شاہین ہے، عقاب ہے، یہ ساری چیزیں ہیں جو حلال نہیں ہیں. تو بڑی تفصیل سے بتایا کہ کیا چیزیں حلال ہیں اور کیا چیزیں حلال نہیں ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بات بتائی، حرمت علیکم المیتہ، خون تم پر حرام ہے. اللہ تعالیٰ نے مردار تم پر حرام ہے. اس سے پہلے بھی ہم نے کہا کہ مردار سے مراد وہ جانور جو جس کو ذبح نہ کیا جائے، ذبح ہونے سے پہلے مر جائے. جیسے کوئی شخص ذبح کرنے کے بجائے گلا گھونٹ دے، جانور مر جائے تو وہ حرام ہے. یا جانور کے گلے میں رسی اٹک جائے، جانور مر جائے تو وہ جانور بھی حرام ہے. اگر مرنے سے پہلے کسی نے ذبح کر دیا تو وہ جانور حلال ہو جائے گا. کبھی جانور رسی اٹک کے بھی مر جاتا ہے تو وہ جانور حرام ہے. دونوں صورتوں میں مردہ جانور حرام ہے.
اسی طرح کسی نے پتھر، لاٹھی یا کوئی چیز ماری جس کی وجہ سے جانور مر گیا تو وہ بھی حرام ہے۔ مرنے سے پہلے تھوڑی روح باقی تھی، کسی نے ذبح کر دیا تو ٹھیک ہے۔ زمانے جاہلیت میں ایسے جانوروں کو کھا لیا جاتا تھا۔ لیکن اگر کوئی بندوق سے شکار کرتا ہے، رائفل سے شوٹ کر کے شکار کرتا ہے تو اس کے حلت میں اختلاف ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ شوٹ کرتے وقت بسم اللہ کہہ کر اس نے فائر کیا ہے تو حلال ہے، علماء کا اس میں اختلاف ہے۔ تو آخر میں وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اور ایک بات کہی، وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ، کوئی جانور اگر گر جاتا ہے، کسی نے دھکا دیا، گرا دیا، یا پہاڑ سے پھسل کر خود گر کے مر گیا تو وہ جانور بھی حرام ہیں۔ نَطِيحَةٌ مَنْطُوحَةٌ، اسی طرح کسی جانور نے سینگ مار دیا۔ کبھی جانور لڑ لیتے ہیں آپس میں، سینگ مار لیتے ہیں جس کی وجہ سے جانور مر جاتا ہے تو وہ جانور بھی حرام ہے۔ تو ساری تفصیل اللہ تعالیٰ نے بتلائی ہے کہ کیسے کیسے جانور حرام ہیں۔ تو کہا کہ جان جب تک ہے تب اگر ذبح کر دیں تو وہ جانور حلال ہو جاتا ہے۔ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جانور زندہ ہے کہ مر گیا؟ تو کہا کہ ذبح کرتے وقت اس کے اندر زندگی کی علامت موجود ہو، کہ جانور پھڑ کے یا اپنے ٹانگوں کو مارے تو سمجھا جائے گا کہ جانور میں جان ہے، اور اس وقت وہ ذبح کر لیں تو شرعی طریقے سے اس کا ذبح ہو جاتا ہے۔ ذبح کرنا کسے کہتے ہیں کہ نرخرا، یہ خون کی جو خاص رگیں ہیں وہ کٹ جاتی ہیں، سارا خون نکل جاتا ہے تو وہ ذبح ہے اور وہ جانور اس کے لیے حلال ہے۔ اس آیت میں ایک اور بات بتائی گئی، وما اہل لغیر اللہ وما ذبح علی النصب، وما ذبح علی النصب، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ تمام جانور جو آستانوں پر ذبح کیے جائیں، درگاہ میں، خبروں کے پاس، یہ جو جانور ذبح ہوتے ہیں، جیسے انہوں نے بھی یہاں لکھا ہے کہ آستانوں میں بتوں کے نام پر جو جانور ذبح ہوتے ہیں، آستانوں میں، درگاہوں میں، قبرستانوں میں، یہ سارے جانور ایسے ہیں، چاہے وہ مرغی ہو جو دوسروں کے نام پر ذبح ہوتے ہیں۔ جیسے بہت سارے مسلمانوں کو ہم نے دیکھا بسم اللہ بول کے ذبح کرتے ہیں۔ یہ ایک پیر کو کسی صاحب نے بتایا، وہ ذبح کرتے وقت یا غوث بول کے ذبح کرتا۔ کیا بولتا؟ اب اسے حلال کی حرام کیوں جانور؟ آپ کیا بولیں گے؟ فتویٰ دیں گے؟ اگر کوئی جانور بسم اللہ کہنے کے بجائے یا غوث بول کے ذبح کرتا ہے تو وہ جانور تو حرام ہوا، کلیتاً حرام ہوا۔ تو اسی کا یہ ذکر ہے۔ اس کے بعد ایک بہت ساری باتیں آگے انہوں نے یہاں بتائی ہیں۔ یسألونک ماذا احل لہم، پھر بتایا کہ اچھا یہ چیز حرام ہے، پھر حلال کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا قل احل لکم الطیبات، تو تمام پاک چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے نام پر ذبح ہو وہ ساری کی چیزیں حلال ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بتایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب نماز پڑھنے چلو تو وضو کر لو۔ وضو کے آداب بتائے گئے کہ وضو کیسے کرنا ہے، اعضاء کو کیسے دھونا ہے، ہاتھ پیر مسح کیسے کرنا ہے، سارے احکام اس میں بتائے گئے۔ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے بتا دی کہ آپ وضو میں کون سا عضو کہاں سے کہاں تک دھوئیں گے، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی۔ اور سر کا مسح کیسی کیا جائے۔ سر کے مسح کے طور پر میں سارے بچوں سے کہتا ہوں، بہت سارے لوگ ایسے جو ٹوپی پہنتے نہیں ہیں لیکن مسح کرتے وقت بس ایسے لائٹ مسح کریں گے، بالا خراب نہیں ہونا۔ ارے بھائی بال خراب ہو جائیں کوئی بات نہیں ہے، نماز خراب نہ ہو۔ مسح کیا ہے؟ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، عربی گرامر میں با جو ہے تعمیم کے لیے، تعمیم کا مطلب یہ ہوا کہ آپ پورے سر کا مسح کریں، الا یہ کہ آپ کے سر پہ بڑا عمامہ ہو،
یا پگڑی ہو, نکال نہیں سکتے ہو تو پگڑی کے اوپر سے مسح کر لیں. ہمیں ٹوپی پہنتے نہیں, پگڑی کا کہاں کا لگائے, لیکن ٹوپی نہیں پہنے, لیکن مسح تو ڈھنگ کا کرو نا, مسح تو ڈھنگ کا کرو. سر کے بال ہیں, مسح اچھا کرو تاکہ وضو ہو جائے. تو اسی کے احکام بتا دیے گئے ہیں کہ کہا کہ وضو سے پہلے نیت فرض ہے, وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بھی ضروری ہے. آپ بسم اللہ کہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے ہم لوگ باتیں کرتے جاتے, وہاں بیٹھ جاتے, وضو بھی بنا لیتے, بسم اللہ بھی نہیں بولتے, بسم اللہ بولے نہیں بولے وہ بھی نہیں معلوم. ساری چیزیں باتوں میں ہو جاتی ہیں کہ آدمی بسم اللہ پڑھے. اور داڑھی اگر گھنی ہو تو داڑھی کا اسے خلال کر لے کہ داڑھی میں ہاتھ ڈال کے کر لے. اور اعضاء کو ترتیب وار دھویا جائے. ترتیب وار کا مطلب جا کر بیٹھتے ہی پاؤں دھو ڈالے, اس کے بعد سر کا مسح کر لیے, ایسا سب نہیں, بلا کہ ترتیب وار آپ آرڈر میں دھوئیں ساری چیزیں. اور اس کے بعد ایسا بھی نہ ہو ہاتھا دھو کے اچھا بات کر لے کو, ہاتھا سوکھ کے بعد پھر منہ دھوتے ہیں, ایسا بھی نہیں ہونا. کنٹینیوسلی ایک عضو سوکھنے سے پہلے آپ دوسرے عضو کو دھو لیں. ایسا نہیں ہے کہ عضو سوکھ گیا ہے اتنے باتیں کرے سوکھ گیا, بولا کہ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. تو یہ سارے اعضاء ہیں, ساری چیزیں ہیں جو یہاں بتائی گئی ہیں. لیکن ایک مرتبہ دھونا یہ چیز ضروری ہے. اگر 3 مرتبہ دھوتے ہیں تو وہ سنت ہے, لیکن 3 سے زیادہ دھونا خلاف سنت ہے. اب پانی اچھا آلے کو ہے, بیٹھے دھوتے ہیں. ذرا لوگوں کو دیکھا, میں یہاں دیکھا سو, کہاں بھی دوسری جگہ بھی نہیں, ان کو کیا ٹائپ معلوم نہیں. یہ ایک بار آئے کہ پھر گئے, پھر جا کو پھر بیٹھ کو پھر بنائے, اس کے بعد پھر آئے پھر گئے. میں بولا کیا انہوں آنچ سجانا اچھا سمجھنے کی, دھو وضو بنا کو کپڑے سب بھگ گئے, پورا بھگا لے کو پھر آئے. انہوں ان کو شک کی بیماری ہو جاتی. کیا ہے میرا وضو ہوا کہ نہیں کی, کیا کرنا, وہاں کھڑا کو اوپر سے گھڑا پانی ڈال دینا. اب ہوا با تمہارا وضو, لیکن ویسا بھی وضو نہیں ہوگا. تو اگر شک کسی کے مزاج میں ہے تو ان کا معاملہ مشکل ہے. ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. تو یہ سنت کے مطابق پانی خرچ کرتے ہوئے آدمی یہ اختیار کرے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب وضو کے احکام بتا دیے ہیں تو بہت سارے دوسرے احکام کو بھی یہاں ذکر کیا ہے, اور کچھ واقعات کی طرف بھی یہاں ذکر کیا ہے. تو اسی کی طرف ہم چلتے ہیں. تو وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ. تو یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ. پھر اللہ تعالیٰ نے فلسطین کا ذکر کیا. موسیٰ علیہ السلام جب آ گئے اور پھر فلسطین کے بارے میں بتلایا گیا کہ فلسطین ایسی سرزمین ہے, وہاں جائیے اور جا کر وہاں دیکھیے. کہ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے کچھ لوگوں کو وہاں بھیجا کہ وہ وہاں جائیں اور وہاں جا کر دیکھیں. لیکن جیسے کہتے ہیں کہ جیسے انہوں نے یہاں بیان کیا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ, آپ اسے اچھی طرح سن لیں. جب فرعون بحر قلزم میں ڈبو دیا گیا, تو کہاں ڈبو دیا گیا؟ لوگ سمجھتے ہیں نیل کے دریا میں ڈوبا, دریائے نیل میں نہیں, یہ قلزم کے سمندر میں ڈبویا گیا. تو بنی اسرائیل مصر سے نکل کر ادھر چلے گئے, اور تو ان لوگوں کی ہجرت ان کی اپنے آبائی وطن فلسطین کی طرف تھی. تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے اطلاع دی کہ ان مہاجرین کو لے کر جو تمہارے ساتھ ہیں فلسطین پر چڑھائی کرو, اللہ تعالیٰ فتح مندی عطا کرے گا اور اس طرح ان کا آبائی وطن واپس مل جائے گا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں سے کہا کہ دیکھو فلسطین ہمارے باپ دادا کی زمین ہے, اگر ہم وہاں چڑھائی کریں گے, اسے فتح کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں دے دے گا. تو موسیٰ علیہ السلام پہلے انہوں نے کہا کہ پہلے ہم لوگ جا کر دیکھتے ہیں کہ فلسطین میں کیسے لوگ رہتے ہیں. تو ٹھیک ہے, موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ 12 آدمیوں کو فلسطین کے سیاسی حالات کے لیے روانہ کیا,
کہ 12 آدمی جائیں گے فلسطین، جا کر دیکھیں گے کہ وہاں فتح مندی مل سکتی ہے کہ نہیں مل سکتی ہے، کیسے لوگ ہیں کیا ہیں۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ دیکھو جب واپس آنا تو رپورٹ صرف ہم کو دینا، سارے لوگوں کو گڑبڑ کر کے نہیں سنانا کہ کیسے حالات ہیں۔ جب وہ لوگ واپس آئے، جیسے اللہ نے ذکر کیا، قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، جب دیکھ کر وہاں سے واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ وہاں کے حالات بتانے شروع کیے، تو کہا کہ واقعی فلسطین بڑی اچھی سرزمین ہے، آج بھی بہت اچھی سرزمین تھی، ہاں تو اچھی سرزمین ہے، شاداب سرزمین ہے، وہاں کافی وافر مقدار میں پانی ہے، لوگوں کی معاشی حالت اچھی ہے، لیکن وہاں کے لوگ بڑے طاقتور ہیں، اور ہماری حیثیت ایسی ہے ان کے مقابلے میں ہم چڈے معلوم ہوتے ہیں، وہ بڑے بڑے طاقتور لوگ ہیں، ہمیں چھوٹے چھوٹے ایسے سے دکھتے ہیں، جیسے کوئی آسٹریلیا یا رشیا کا آدمی آ جائے تو اس کے سامنے 4 فٹ کا آدمی کیسے دکھے گا، ہماری حالت ویسی ہے۔ تو انہوں نے کہا، اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ایسے طاقتور لوگوں سے ہم لڑ نہیں سکتے۔ تو یہ شاید انہوں نے اللہ کے نبی سے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ اے موسیٰ اگر لڑنا ہے تو آپ جا کے لڑو، ہم نہیں لڑیں گے۔ تو کتنی بدتمیزی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے سزا کے طور پر 40 سال تک وادی تیہ میں ان کو قید کر دیا کہ 40 سال میں لوگ بوڑھے ہو جائیں گے، نیا جنریشن آئے گا، وہ نیا جنریشن یہ پھر فتح کرے گا۔ ایسا ہی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت اگر کوئی حاصل کرنا نہیں چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہی کرتا ہے 40 سال تک۔ جیسے انہوں نے کہا قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا هنا قاعدون، موسیٰ ایسا کرو تم اور تمہارا رب جا کے لڑو، ہم نہیں آئیں گے، ہم تو یہاں بیٹھے رہیں گے۔ انا هنا قاعدون کیسی؟ قال رب انی لا املک الا نفسی واخی ہارون واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ ان لوگوں سے تو میں اور میرا بھائی بہتر ہیں، ایسی قوم سے میں کیا کروں، ایسی قوم سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے جو اس طرح کی باتیں کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة، 40 سال تک تم لوگوں پر حرام کر دی گئی یہ زمین، ایک جنریشن ختم ہو گئی 40 سال۔ تو اللہ کی نعمت کو لوگ حاصل کرنا نہیں چاہتے تھے، علاج کے طور پر بزدل اور نافرمان قوم کی سزا یہ دی گئی کہ فلسطین کی فتح و نصرت کا جو وعدہ تھا وہ 40 سال تک کے لیے ڈیلے کر دیا گیا۔ ہمارے ساتھ بھی اسی ہے، جو قومیں بزدل ہوتی ہیں ان پر اللہ کا عذاب مسلط ہوتا ہے۔ تو وہ وادی تیہ میں جنگلوں میں مارے مارے پھرتے رہے۔ جب نئی نسل آئی تو نئی نسل نے پھر فلسطین کو فتح کیا۔ اس کے بعد آخر میں پھر ہمارے ساتھ یہ واقعہ ہے جو سورہ مائدہ میں بیان ہوا ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آدم کے 2 بیٹوں کا واقعہ لوگوں کو سنائیے۔ آدم کی کتنے بیٹے تھے؟ 2 بیٹے، حابیل اور قابیل۔ قابیل جو قاتل تھا، قابیل کے شروع میں بھی قاف، قاتل کے شروع میں بھی، کبھی لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آتا، حابیل قابیل کو قتل کرے گی، حابیل انہیں اسے قتل کرے، میں اس کے واسطے کیا کرے؟ اچھا قابیل قاتل، قتل کرنے والا کون؟ قابیل، کسے حابیل کو قتل کرا، اچھا سمجھ میں آ گیا۔ اچھا کیوں قتل کیا اس کا کوئی ریزن نہیں ہے، یا قرآن میں تو نہیں ہے۔ ہم لوگ کیا بولتے ہیں، نہیں وہ ایک لڑکی سے شادی کرنے کا تھا، قابل شادی کرنا چاہتا تھا، یہ ان سے ایسے ہم لوگ بولتے ہیں کہ ہے، لیکن صحیح روایت یا قرآن میں نہیں، ریزن نہیں۔ اب یہ اس سے پہلے زمین پر کوئی مرڈر نہیں ہوا تھا، یہ پہلا مرڈر تھا جو ہوا، تو اس سے پہلے کوئی قتل نہیں ہوا تھا۔ جیسے قرآن کہتا ہے، اب جب دونوں میں ڈسپوٹ ہو گیا تو باپ نے کیا کہا آدم علیہ السلام نے، اچھا ایسا کرو اللہ کو ایک نذرانہ پیش کرو۔ یہ جو حابیل جو تھا بہت نیک انسان تھا، بہت نیک انسان تھا،
کسان تھا، زراعت کرتا تھا، اس نے اچھے اچھے چیزیں لا کے وہ نذرانے کے طور پر رکھے، آسمان سے آگ آئی اور اس کا نذرانہ قبول ہو گیا۔ اور قابیل کا نذرانہ قبول نہیں ہوا۔ قابیل نے کیا کیا؟ وہ ردی قسم کی چیزیں، جیسے لوگ نہیں چلتے سو نوٹا صدقہ خیرات کرتے، دیکھتے پرانے نوٹا ہیں کیا، اچھا کیا کرنا، کسی فقیر کو دے لیں گے، نہیں اللہ کے لیے ایسا دیں گے۔ تو ویسے اس نے بھی کیا، تو اس کا نذرانہ قبول نہیں ہوا، اس کے اندر حسد کی آگ بھٹک اٹھی اور حسد آ گیا۔ اس نے کیا کیا؟ اچھا تو اس نے جیسے قرآن کہتا ہے قال لأقتلنک، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ کس نے کہا؟ قابیل نے حابیل سے کہا، تاکید ہے لأقتلنک، نون تاکید کے ساتھ۔ تو حابیل نے سیدھا سادہ جواب دیا، بولا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تقوی والوں سے قبول کرتا ہے، تقوی والے ہیں اللہ عبادتیں قبول کرے گا۔ اس کے بعد پورے واقعے میں بتلایا گیا کہ اس نے یہ بھی کہا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک، اگر تو مجھے قتل کرنا چاہے تو میں تجھے میرا ہاتھ تیری طرف آگے نہیں بڑھاؤں گا۔ آپ کو معلوم ہے ایک اسلام کا کیسا ہے، ایک جنگ میں کیا ہوا، ایک صاحب ایک زور سے ایک مارے ایک صاحب، ان کا مٹھی جا کے ان کے منہ میں چلے گیا تو انہوں اس زور سے اسے قطرے، اسے کیا کرے، قطرے جو قطرتے ہیں، انہوں ہاتھ کھینچے نا، ان کا دانت نکل گیا، جو صاحب قطرے ان کا دانت نکل گیا۔ تو انہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کے بولے انہوں میرا دانت نکال سرکار، انہوں قطرے سو بولے نہیں، کیا بولے؟ دانت نکل گیا۔ تو انہوں کیا بولے؟ اچھا اللہ کے رسول کیا بولے؟ کیا انہوں تمہارے منہ میں ہاتھ رکھ چھوڑا نہیں ایسا تمہیں، اچھا اونٹ چابے سر کا تمہیں ہاتھ چابے تک تو انہوں ہاتھ رکھے رہیں گے کہ اس کے ہستے وہ جیسے واقعے میں بیان کیا گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قصاص کو معاف کر دیا۔ جیسے کہتے ہیں کہ ایک یہودی نے ایک عورت، مسلمان عورت زیور پہن کے جا رہی تھی، اس زیور کی وجہ سے یہودی نے اس عورت کو 2 پتھروں کے بیچ میں سر کچل کر کے مار ڈالا، اور مرنے سے پہلے اس لڑکی سے پوچھا گیا 2-4 لوگوں کو بتا کے کون تم نہ ایسا کرے سو، اس عورت نے بتا دیا کہ فلاں یہودی نے میرا سر 2 پتھروں کے بیچ میں کچلا ہے، صرف زیور کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس یہودی کو سیم ویسے ہی کچل کے کیا کیا؟ مار دیا۔ اسلام کا یہ سزا ہے، جو جیسے مارتا ہے اس کو ویسے ہی قتل کیا جاتا ہے، مارا جاتا ہے۔ ایک لمبی گفتگو ہے، انشاءاللہ کل میں پھر آپ کو اس سلسلے میں بتاؤں گا۔ تو یہ واقعہ تھا حابیل اور قابیل کا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ یہ پہلا قتل تھا، قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے اس کا سارا گناہ قابیل کے سر جائے گا، اور لاش جب سڑنے لگی تو کیسے دفن کریں وہ بھی اسے معلوم نہیں تھا، یہاں تک کہ اللہ نے 2 کووں کو بھیجا، پھر ایک کوے نے دوسرے کوے کو قتل کیا، پھر کیسے اس کوے نے اس کوے کو دفنایا، تو ویسے ہی قابیل نے بھی اپنے بھائی کو زمین کھود کر کے پھر زمین کے اندر ڈال کر دفنایا، اور کہا کہ اس کوے کی عقل بھی مجھے نہیں آئی، شرمندہ بھی ہوا۔ یہ پہلا قتل تھا جو زمین پر ہوا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں کیا۔ دنیا میں یہ پہلا قتل تھا، وہ بھی ناحق قتل تھا، جو ایک انسان کو قتل کیا گیا۔ تو اور کچھ باتیں ہمارے ساتھ ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے محاربے کی صورتیں اور سزائیں کیا کیا ہو سکتی ہیں، کل کے درس میں پھر ہم اسے لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو قرآن سمجھنے، پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔